بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ کر سکینہ پکاری، گھر چلو بھائی مہندی لگا، بنے قاسم بہن تم پہ واری، گھر چلو بھائی مہندی لگا، کیسی شادی قیامت یہ آئی، ہوئی دولہا دلہن میں جدائی، نیک اپنا میں لینے لگا، نیک اپنا میں لینے لگا، بھائی کیا جلد گھر سے سدھارے، ارے رسم پورے ہوئے نا ہمارے، منتظر ہے براتی تمہارا، منتظر ہے براتی تمہارا، جوڑا شادی کا تن میں نیا ہے، سو وہ زخموں سے پرزے ہوا ہے، خون سب دست و پا میں، خون سب دست و پا میں، بر میں شادی کی رنگی خبا ہے، ارے سر پہ پھولوں کا سہرا بدھا ہے، چاند سا مسند پڑی ہے جو گھر میں خاک دلہن نے ڈالی ہے، سر میں شور ماتم کا ہے، شور ماتم کا ہے بیروبر میں، گھر چلو بھائی مہندی لگا، میں آ کر سکینہ جورن میں قاسم گل پر رہن ہوا، پیدا شہانہ جوڑے سے رنگ کفن ہوا، باغ جنا رسول کو بیت الحزن ہوا، اور فوج کی مشاعر رہتے زنوا، اور فوج کی مشاعر رہتے زنوا، کہ رون ڈالا ہے لشکر کے بعد کو، حسن کے چراغ کو، آبادیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو، گھبرا گئے یہ سن کے صدا سرور انعام، عباس نامور سے یہ دم کیا کلام، لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمام، آیا سوئے یتیم حسن موت کا پیام، آیا سوئے یتیم حسن موت کا پیام، شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے،
روح سلطان کائنات درگاہ کبریا میں دعا کی اٹھا کے ہاتھ اے خالق زمین و زمان رب پاک ذات ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دے نجات ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دے نجات تو حافظ جہاں ہے کریم الرحیم ہے یا رب بچا اسے کہ بچہ یتیم ہے یا رب بچا اسے کہ بچہ یتیم ہے نکلا یہ سب کے منہ سے کہ ہے حسن کے لال زینب نے اٹھ کے کھول دیے اپنے سر کے بال سینے میں ہل گیا دلے بانو خوش کے ساتھ چلائی ماں گزر گیا کیا میرا نونہال چلائی ماں گزر گیا کیا میرا نونہال کا سب سے گرم بدن سرد ہو گیا قاسم کے چھوٹے بھائی کا منہ زرد ہو گیا قاسم کے چھوٹے بھائی کا منہ زرد ہو گیا یار دلہن بنے مجھے گزری ہے ایک شب دلہا جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے سب اب تک تو شرم سے نہ ہلائے تھے میں نے لب پر کیا کہوں کہ اب ہے میری روح پڑتا پر کیا کہوں کہ اب ہے میری روح پڑتا کہ آفتاب کا وقت غروب ہے دولہا سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب ہے دولہا سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب ہے کے پھول بھی ابھی سوکھے نہیں ہیں جو آ گیا پیام رنا پہ کیا یہ عقد تھا کہ موت تھی ماتم تک یا کہ بیاہ بادش کی ہوگا خلق میں کیوں کر میرا نبا بادش کی ہوگا خلق میں کیوں کر میرا نبا اٹھوں جہاں سے دل برے شبیر کے سامنے عورت کی موت کو ہے شوہر کے سامنے عورت کی موت کو ہے شوہر کے سامنے حج میں جھکا فرس پہ جو غیرت قمر مارا کسی نے فرق پہ کلتان کر برچی لگی جو شیش کے ٹکڑے ہوا جگر گرتے تھے ہاتھ سے کہ کمر پر لگا تبا گرتے تھے ہاتھ سے کہ کمر پر لگا تبا تارک کی تھے خاکے پکارے امام کو فریاد یا حسین بچا لو غلام کو فریاد یا حسین تاکہ پکارے امام کو فریاد یا حسین بچا لو غلام کو فریاد یا حسین بچا لو غلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ وسیلۃ الی الجنۃ للحامدین والصلاة والسلام علی رسولہ العربی الأمی المکی المدنی القرشی الحاشمی المطلبی الوضعی النبی المصدد الرسول الممجد المصطفى الأحمد بالقاسم المعصومين ملائكة الله لا دائم المين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا صلوات جتنے حقائق اور معارف ہیں
اور کتنی کھلی ہوئی حقیقتیں ہیں ذہن گنہگار زین العابدین میں کہ وقت کی کمی کی بنا پر اسے پیش نہ کر سکا، اور نہ آئندہ آنے والے دنوں میں امید ہے کہ ہم پوری اپنی بات کر سکیں۔ تو وہ الفاظ کا بار بار دہرانا جرم نہیں ہے، سنیے 3 الفاظ، کیونکہ قرآن ایسی ایک کتاب ہے کہ اس میں بھی ایک واقعے کو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اور وہ جو بات میں دہرانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دستور اور آئین اور قانون کی کتاب میں کسی کے گھر چھوڑ کر چلے جانے کی کہانی، کسی کے کچھ لکھ کر کہیں زمین میں یا دیوار میں چھپا کر کہیں روانہ ہو جانے کی کہانی، کسی کے ساتھ کسی کا لگ جانے کی کہانی، انتہا تو یہ ہے کہ اگر کسی چیونٹی نے بھی کسی نبی سے گفتگو کر لی ہے تو اس کی بھی بات ہے، کسی چیونٹی نے بھی کسی نبی سے بات کر لی ہے تو اس کا بھی تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ اگر کوئی لفظ ہدہد ہی ہے قرآن میں، جو چاہے آپ اس پرندے کو سمجھ لیں، قرآن میں لفظ ہدہد ہے کہ اگر سایہ فگن سلیمان کے سر سے غائب ہو جائے تو پھر ایک اس کی لمبی داستان بن جائے، اسے بھی قرآن نہیں چھوڑتا۔ یہ پالنے والی یہ قانون کی کتاب میں تو چیونٹی ہدہد ابابیل کا تذکرہ کرتا ہے، یا ہم اپنے بندوں سے بڑا کہا کہ میں ہوں اللہ عادل حقیقی، کسی کے برابر حق کو بھی رائے گاہ ہونے نہیں حقیقت ہے۔ ایک معرف کی بات سنیں تو کہتا ہے خدا کہ میں ایک بال برابر کسی کے حق کو رائے گاہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اگر کوئی چیونٹی کسی نبی کے کام آ گئی یا کسی حقیقت کا اس کی زبان سے اظہار ہو گیا، زبان میں محاورتن کہتا ہوا فصا، ورنہ سائنس سے بھی تھوڑی بہت عربی پڑھے، وہ چیونٹی بول کر بات نہیں کرتی۔ آج دور حاضر کی سائنس نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ چیونٹی گفتگو زبان سے بات کر کے نہیں کرتی، اشارے میں کرتے ہیں۔ نبی کے کان ایسے ہوتے ہیں کہ 12 فرسخ دور چیونٹی اپنی ہم جنس سے گفتگو اشارے میں کرے، نبی سنتا۔ سنیے دیوانے کے نبی، یہ حقیقت ہے، چیونٹی بات زبان سے کرتی نہیں، اشاروں سے کرتی ہے۔ تو جب ایک عام نبیوں میں سے نبی سلیمان 12 فرسخ دور کی آواز سن لے وہ اشاروں والی، تو معلوم ہوا کہ ان کے جیسے کان تھے، ہمارے نہیں۔ ویسے کان سلیمان کے ہیں، ویسے ہمارے نہیں۔ تو جب آپ کا کان ایک عام نبی کے کان کی طرح نہیں رہا تو رسول اعظم کے کان کی بدل کر یوں کہہ دوں، موضوع پر آ جاؤں، بدل کر کہہ دوں کہ اگر ایک چیونٹی کا کسی نبی کے کام آ جائے اور ان کے کام کی بات کر دے تو اس کا ذکر خدا نہ چھوڑے اپنے اتنی عظیم کتاب میں پیش کر دے، بیان کر دے۔ اور پھر یوں کہوں کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحبان، میں مولوی نہیں ہوں، عربی پڑھے ضرور ہوں، مولوی ہوتا تو مسجد میں ہوتا۔ جی میں اپنے کو مولوی نہیں سمجھتا، میں مدرس ہوں، پروفیسر ہوں، لیکچرار ہوں، پرنسپل ہوں، آگے جو چاہے آپ کہہ سکیں۔ اور اگر کوئی امتحان لینا چاہے تو جس کلاس کی کتاب چاہے میرے سامنے پیش کر دیں، آگے نہیں بولتا تھا۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ جب 12 فرسخ دور چیونٹی سے نے کہا تھا، چیونٹی کے سردار نے کہ اپنے اپنی دلوں میں سوراخوں میں چلے جاؤ، سلیمان لشکر لیے تو یہ پہنچے تو پوچھا، ہاتھ پر لے لیا، کیوں ایسا تو نے تصور کیا؟ کیا میں نبی نہیں ہوں؟ چیونٹی نے کہا بے شک آپ نبی ہیں۔ تو کہا کہ جب میں نبی ہوں تو کیا مجھ سے خطا ممکن ہے؟ کیا میں تجھے اب تیرے ساتھیوں کو رونق دیتا؟ کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ سلیمان آ رہے ہیں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ سلیمان، میں نے آپ کے ساتھیوں پر الزام لگایا، اگر الزام ہے تو ساتھیوں پر، آپ پر نہیں۔ چیونٹی نے راستہ بتایا کہ نبی کے کو برا نہیں کہا جا سکتا مگر نبی کے خدا کے نبی، میں نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے اپنے اپنے سوراخوں دلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو میں نے لشکر کے لیے بات میں کہی ہے۔ آپ تمہارے کی ادا دیکھ کر چھوٹے سے اللہ کی مخلوق سلیمان نے ہاتھ پر لے لیا ہے۔
اور معلوم نہیں نبوت کے ذہن میں کیا بات تھی، پوچھ بیٹھے لیتے ہی کہ اچھا بتا چونکہ تو افضل ہے کہ میں؟ تو کہا کہ اس وقت گفتگو کے موقع پر تو میں افضل ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ پر ہے، میں نبی کے ہاتھ پر۔ گرامی وہ کہتے ہیں کہ آپ بساط پر ہے اور میں ایک نبی کے ہاتھ پر ہوں، بہرحال بساط ہزار عظمت والی مگر نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتی ہے۔ کام معلوم ہوا اگر ایک نبی کے ہاتھ پر چیونٹی آ جائے تو اس کے لیے باعث فخر ہو جائے، ناز کا موقع ہو جائے۔ نبیوں کے سردار کو ابو طالب گود میں لیے رہے اور جیسے میں گھر کی اپنے ایسے خراب بات رہتی تو اپنے گھر کی کہتا ہوں، اچھی بات رہتی ہے آپ کے گھر کی اور بہت اچھی بات رہتی ہے تو خدا کے گھر میں، اچھی خراب رہتی تو اپنے گھر کی، اچھی رہتی تو آپ کے گھر کی، بہت اچھی رہتی ہے تو خدا کے گھر میں۔ ابھی اپنے اپنے مذاق کی بات ہے کہ اچھے گھر کی بات سنے یا بہت اچھے گھر کی سنے، اگر اچھے گھر کی بھی سنے گا تو علی اور ابو طالب بھی ملیں گے، اور اچھے سے اچھے تر گھر کی سنے گا تب بھی ابو طالب اور ان کے بیٹے علی ہی ملیں گے، یا ان کی اولاد ملے گی۔ تو کہہ رہا تھا کہ جہاں سے چاہوں گھوم پھر کے ایمان ابو طالب ہی کو قرآن کی ہر آیت ہر سورہ ہر لوگ سمجھے نہیں، ارے جس کے بارے میں شکایت آئی وہ تو مسلمان ہو گیا، جن کے لیے شکایت قرآن میں ہے وہ لوگ تو مسلمان ہو گئے، جن کے لیے بشارت ہے ان کے لیے وہ کافر ہی رہ گئے۔ آپ پوچھیں اگر میں مان لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ ابو طالب کافر ہے تو دشمن نبی کس کو کہا گیا ہے؟ سوال ہے، سنے بھائی آپ جواب دیں، کوئی بولے تو نوجوان۔ کافر ابو طالب ہیں تو پوچھنا ہے مجھے کہ نبی کے دشمن کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان کو؟ جی کافر کو۔ نبی کا دشمن کافر، نبی کا دشمن مشرک، نبی کا دشمن بت پرست، یہی سب علامتیں کفر ہیں، اسی موقع کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اب خلاصہ لفظ یہ ہے کہ جو کافر ہوگا وہ نبی کا دشمن ہوگا، اور جو کافر نہیں ہوگا وہ نبی کا دوست ہوگا۔ دوستی البتہ خلوص کے معیار پر کم و بیش ہوگی۔ توجہ کا تعلق کی شرح سنیے گا، جو کافر نہیں ہوگا وہ نبی کا دوست ہوگا، خلوص اور محبت کی کا معیار اس کے خلوص پر کم و بیش ہوگا۔ اب میری زبان سنیے، میں نے کہا جن کے لیے دھمکی ہے اور جن کی شکایت قرآن میں ہے ان کو تو مسلمانوں نے مسلمان مان لیا، اور جن کے لیے بشارت ہے سنے پڑھو سورہ پڑھتا ہوں آیت نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خدا اعلان کر رہا ہے اے نبی جو آپ کا دشمن ہے میں اس کی نسل کو منقطع کروں گا۔ اے بھائی عزیزان گرامی، جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ تو اگر ابو طالب کافر ہوتے تو دشمن نبی ہوتے، نسل ختم ہو جاتی، قائم نہ یہ نظارت بھی ہے، یعنی دشمن نبی کے لیے نظارت یعنی دھمکی ہے، ڈرانا ہے، اور دوست نبی دوستدار نبی محب نبی کے لیے بشارت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر ہے نا ترجمہ یہ کہ نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور کمال ہے کہ جس کے نسل کی بقا کا اعلان کر رہا ہے اسی سے پہلے خطبہ اور نکاح بھی پڑھوایا تھا اللہ نے۔ نہیں بات صحیح ہے، تو آپ کی سمجھ میں آگے بات نہیں، یعنی آپ سے مراد آپ نہیں ہے، اسے جب میں بولوں نا تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ مخاطب ہے، کہتا ہوں کسی سے۔ ہم اپنے ہی کو تو روبرو رکھ کے گفتگو کریں گے، ان سے کیا ہمارا مطلب سمجھ میں آئے۔ تو اب ایک بات اور ہنسنے کی سنیے، ہنسا دوں تھوڑی دیر۔ گزشتہ جب پڑھ رہا تھا طالب علم میں تو شیخ سعدی کا ایک مصرع اس وقت کیا یاد رہ گیا کہ اگر نبینت بروز شب پر چشمہ آفتاب راچے گناہ، ترجمہ سناؤں، اگر یہ شب پر چشم چمگادڑ ایک پرندہ ہے، سبھی اب سمجھ گئے، جب اس کو عربی میں خفاش بھی کہتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں دیکھتا ہے سورج کی روشنی میں دن کے اجالے میں کسی چیز کو تو سورج کا کیا قصور ہے؟ نہیں اور کیا؟ اگر سپرا چشم خفاش دن کے اجالے میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا تو سورج کا کیا قصور ہے؟ اس کے آنکھوں کا قصور ہے. اب میرے الفاظ سنیے، ہے نا غلطی؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو سورج کو نکالا ہے کہ ہر چیز اپنی آنکھ سے کائنات کو دیکھے، چلے پھرے، کھائے پیے، کمائے، جو کچھ کرنا چاہے کرے، مگر یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے ایسا گھبرایا کہ آنکھ بند کر میری طرف دیکھیے کہ یہ ہے، آنکھ بند کر لیا کہ میں اس نور کو نہیں دیکھوں گا، اس نور کو نہیں غور کیا، اس نور کو نہیں دیکھوں گا. تو اللہ نے کہا کہ میرے ایک نور کے ٹکڑے کو دیکھنے سے تو گھبراتا ہے، جب صحیح کی تیری سزا اسی دنیا میں دن بھر الٹے لٹکا. سورج ابھی آپ کی نظر وہاں نہیں پہنچی جہاں بول رہا ہوں. سورج ایک اللہ کا نور ہے، یعنی اس کا بنایا ہوا ایک نور ہے، روز نکلتا ہے روز ڈوبتا ہے. اب اس سورج کے نور کو اگر شپرا چشم خفاش چمگادڑ نہ دیکھے تو اس کی سزا یہ ہے کہ روزانہ دن بھر لٹکا لٹکا رہے، اور شام کے اندھیرے میں اپنے اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک جزوے نور کا آپ بھیجے، میں کیا اپنی تقریر کو چھوڑ کے کہوں کہ آ جائیے. کسی اردو شاعر کا یہ شعر ہے کہ چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم. بات یہ کیا کروں، یہ اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہے جو بگڑتا نہیں. تو کر رہا ہے، میں نے کہا کہ آپ ہی بھیجو، میں کیوں کہوں. میں نے ایک شاعر کا مصرع پڑھ دیا کہ چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے، یہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے وہاں تک چلے آؤ. اور جب معلوم نہ ہو روشنی، یعنی آپ ایسی منزل پر پہنچ جائیں کہ آپ خود روشن ہو جائے تو ٹھہر جائیے. یہ اس مجلس کے لیے بھی ہے، معراج کے لیے بھی ہے. روشنی معلوم ہوتی ہے، اور اگر اسی کو بدل دوں عزیزان گرامی تو یہی بات کربلا میں حر کے لیے ہوگی کہ چلے آؤ جہاں تک روشنی نہیں غور کیا. عزیزان گرامی یہی تو جملہ کہا اس شپرا کے لیے کہ اپنی خوراک کی تلاش میں شام کے اندھیرے میں جاتا ہے. شام کے اندھیرے میں، اور وہ صاحب مقدر تھا کہ شام کے اندھیرے سے نکلا. چلے آؤ جہاں تک روشنی میں. سلوات اگر موقع ملا تو ابھی تو میں صرف قرآن ہی کے دائرے میں گفتگو کر رہا ہوں. نہیں بھائی، ابھی بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات، یہ سب حدیث کی کتابیں اپنی جگہ پر رکھے، ان سے بھی ایمان ابو طالب ایک ایک اشرا. یہ بخاری میں ثبوت، یہ مسلم میں ثبوت، یہ مشکات میں، اور یہ ترمذی میں، یہ سنا میں، اور یہ شرح میں، اور یہ شیخ الحدیث فلاں اور یہ شیخ الحدیث فلاں. اگر کوئی مبالغہ سمجھے تو دو چار کتابوں کے نام بتا دوں اردو، فارسی، عربی میں، جو ان کے ہی علماء نے ایمان ابو طالب پر لکھا ہے. ہندوستان میں لکھنے والے ہیں خالد میاں بھوپالی، یعنی بھوپال کے رہنے والے، ان کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے حیات ابی طالب. اور پاکستان میں جنہوں نے لکھی 2 جلدوں میں عظیم جلد ہے، چھپی ہے کہاں سے؟ لاہور سے. ان کے لکھنے والے کا نام ہے سائن چشتی. یہ تو اردو کی 2 کتابیں ہیں. ہمارے علماء میں اردو زبان میں لکھنے والے ظفر مہدی گوہر لکھنؤ کے رہنے والے، ان کی کتاب کا نام ہے ایمان ابو طالب. 372 کتابوں کے نام اردو. اب فارسی میں اگر سننا چاہیں سلوات سے سہارا دے، پھر عربی، پھر عہد رسول سے لے کر انتہا یہ ہے میرے مطالعے کا کہ اور تو اور پہلے خلیفہ نے بھی ایمان ابو طالب کا اقرار کیا. گرامی اب جن کو ان کے سچے ہونے میں شک ہو، ان کے سچے ہونے میں شک ہو، وہ ایمان ابو طالب پر شک کرے. اگر وہ سچے ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ شاید زندگی میں یہی ایک بات وہ سچ بھی بولے. تو آج کے گفتگو میں جو بات
बात कहने की थी वही कुरान कि किससे कहने की किताब है, कानून दस्तूर की किताब। कहाँ ले चलूँ आपको कि इस कुरान के दामन में एक सूरह है जिसका नाम है सूरह कहफ। समझ गए क्या नाम है? सूरह कहफ। और मुसलमान की जबान पर आम तौर पर असहाबे कहफ यानी जिन लोगों का हिस्सा उस सूरह में तफसील से है उनका जिक्र उस सूरह में तफसील से। तो असहाबे कहफ और सूरह कहफ। और अब करबला के वाक़े में देखिए जब सर हुसैन ने तिलावत किया है तो खुसूसियत से सूरह कहफ की। अभी मसाइल नहीं तवज्जो का ताली वजीदारी गिरा। अब मैंने क्यों आपका ज़हन उधर मोड़ दिया कि बेहतरीन सबूत सूरह कहफ और असहाबे कहफ अबू तालिब के ईमान के लिए अल्लाह ने इस वाक़े को पेश किया। अबू तालिब के ईमान के लिए अब पढ़िए दास्तान कुरान में और उसकी कुछ तफसीर से सहारा ले लीजिए कि वो इतने पहुंचे हुए सब आदमी थे कि उस वक्त के जालिम मुशरिक बुतपरस्त बादशाह के दरबार में वजारत उज़्मा वजारत के दर्जे पर पहुंचे हुए थे। लेकिन उनके अक्ल सलीम ने फितरत सलीम ने अक्ल मुतदिल ने उन्हें इस बात पर यकीन दिला रखा था कि ये बुत जो है ये खुदा नहीं है, खुदा एक अलग हस्ती है जो वहदहू ला शरीक है जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा। मगर जमाना इतना नाजुक था कि ये सब दिल से इकरार करने के बावजूद भी किसी के सामने इंतहा तो ये है कि वो 5 या 6 या 7 जो भी थे वो भी एक दूसरे से नहीं कह सकते थे। तो मालूम हुआ कि तारीख में एक ऐसा भी मोड़ आया है जहाँ मोमिन मोमिन हो के भी अपने को मोमिन नहीं कह सकता, यानी मोमिन मोमिन से भी अपने को मोमिन नहीं कह सकता। से जाए कि काफिर तो तवज्जो दीजिए, वजीर है वो सबके सब, मगर डरते हैं कि शायद मैं कहूँ कि मैं एक खुदा पर ईमान रखता हूँ, ये न हो तो अभी बादशाह से चुगली करेगा तो अभी मैं मारा जाऊँ, मेरा पूरा खानदान मारा जाए। बहरहाल वो ईमान का जज्बा एक दिन छलक उठा सबके दिल के जितने वो थे। किसी बंद घर में राय किया कि अब क्या हो, ये तो हमसे बिल्कुल होता है, जुल्म करता है, खल्क़े खुदा को सताता है। अपना मौका इस शहर में अगर रहते हैं तो अब राज खुल गया है कि अब तो 6 के 6 एक दूसरे को बता दिए कि हमें खुदा को मानना, राज खुल गया ना। अब अगर रहते हैं तो सब मारे जाए, बच्चे बीवी जलाए जाए, फूके जाए। अब क्या हो, कहा अपने अपने नाम लिखो तख्ती पर और इस घर की दीवार में छुपा के भाग चल। ये है ईमान वाले तवज्जो का ताली वजी जाने के राह में। कोई मुअर्रिख क्या कुरान भी नहीं कह सकता, कहता कि ईमान वाले हैं, मगर जब घर छोड़कर निकल गए तब कुरान बोलता है, कहता है कि फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो चंद जवान थे जो अपने रब पर ईमान रखते थे। नहीं तवज्जो फरमाया दीदारे गिरामी। मालूम हुआ जमाना जब खतरनाक हो तो मोमिन की जिम्मेदारी है कि अपना ईमान बचाते बचाते और छुपा कर बचाते बचाते जब खतरा महसूस हो तो घर छोड़ दे, ईमान न छोड़े। नहीं और क्या दिलाने गिरामी, घर छोड़ दे, ईमान न छोड़े। कोई दुनिया का ऐसा ही बदनसीब मुसलमान होगा जो असहाबे कहफ को अजमत से न देखता हो। मैं भी उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, अजमत का कायल हूँ, मगर ये कहने पर मजबूर हूँ कि जब असहाबे कहफ अपना ईमान बचाने के लिए अपना वतन छोड़े तो किसी नबी के बचाने की जिम्मेदारी नहीं थी। फिर भी कुरान ने उनको न मोमिन कहा, साहिब ईमान कहा। अबू तालिब ने भी जब अपने ईमान को देखा कि छुपाए छुपाए मेरे लिए परेशानियां बढ़ती जा रही और नबी की हिफाजत की बिना पर, तो आपने भी घर छोड़ दिया, वही कहफ और शेख। और ये कुरान अरबी ज़बान के लगत क्या कि गार पहाड़ के दामन में जो जगह होती है उसी को शेख भी कहते हैं और उसी को कहफ भी कहते हैं। तवज्जो का तालिब, असहाबे कहफ अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए गार में चले जाए तो कुरान उन्हें मोमिन कह दे। अबू तालिब नबी की जिंदगी बचाने के लिए शेख में पैगंबर की आमद से सैकड़ों साल पहले की ये कहानी, एक खुदावंद आलम क्या ये किस्से पुराने किस्से के बयान करने की जरूरत थी।
कैसे निकले, क्या लिखा, कहाँ भागे, कहाँ गए, कैसे छुपे। और वो एक जिसको तूने नजसुल ऐन करार दिया है, आगे नहीं समझ गए नहीं, एक वो जिसको तूने नजसुल ऐन करार दिया है। अल्लाह ने अज़मते अदले इलाही के सच्चे नेक दिल मोमिन के साथ अगर एक नजसुल ऐन भी दिल की सफाई के साथ, यह है किताबों में तफसीर में कि जब ये चले तो वो रास्ते 5 मसलन थे, कुरान तादाद सही नहीं बताता, 5, 6, 7 सामिनहुम कल्बुहुम, आखिरी जुमला है आयत का कि सामिनहुम कल्बुहुम, 8वां उनमें से कुत्ता। तो 5 का मसलन में आप समझाने के लिए 5 निकले शहर से, आगे बढ़े तो एक तरवाहा जो दुम्बे को बकरियां चरा रहा था, देखा कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, कहाँ भागी जा रहे हो, ऐसा मामला है। अरे भाई मैं भी तो उन्हीं में से हूँ, मैं भी इस बेवकूफ को नहीं खुदा मानता जो खुदा करवारा, बुतों को नहीं पूछता, मगर क्या करूँ मैदान में अकेला ही था। अब आप लोग भी मेरी अकीदे के चलो मैं भी चलूँ, तो वो भी अपनी दुम्बिया छोड़ के, नहीं समझा जी जाने के नामे, दुम्बिया बकरिया यानी अपनी जायदाद दौलत छोड़ के, मालूम है ईमान इतना प्यारा होता है, सब छोड़ के साथ हो गया। अब जब वो साथ चला तो उसका वफादार कुत्ता कहा कि ये मालिक मेरा कहाँ चला, तो उसके भी दिल में गैर इख्तियारी तौर पर ये बात आई कि मालूम हो रहा है कि कोई मामला बड़ा नाजुक और बड़ा अहम है, इनको कोई रुतबा मिलने वाला, वो भी साथ। तो इन लोगों ने रास्ते में अपनी आदत के मुताबिक ढेले पत्थर फेंके कि ये भाग जाए, मगर वो भागा नहीं। अजीजाने मालूम गिरामी, मालूम हुआ कि नेक दिन इंसान ईमान वालों के साथ अगर आपके मसले की रोशनी में नजसुल ऐन जानवर भी खलूस से हो जाए, तो जो जिंदगी उन इंसानों को अल्लाह ने दी है वही जिंदगी पढ़िए। अगर अपने घर से बात कहूँ तो गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ। आपको तो कुरान याद है ना, नहीं गौर किया, आपको तो कुरान याद है, आप हाफिज़े कुरान है, मुझे तो याद नहीं है, तो काश याद बंद कर ही के पढ़ लेते। असहाबे कहफ का किस्सा सूरह कहफ के अंदर और आयतों में जहाँ जुज़वी तौर पर है, तो समझ में आ जाता कि जब ऐसे नजसुल ऐन को भी खुदा पाक बना सकता और पाक ही नहीं जिंदगी दे दे, और जिंदगी भी, और फिर भी यह भी कुरान में है कि वो यूं नहीं कि जैसे सब वो लोग लेटे हैं ये भी लेटा है, नहीं, वो कुत्ता आज भी असहाबे कहफ के पास ऐसे है जैसे मुहाफिज अपने पैरों को वैसे ही शिकार की घाट में जैसे बैठते वैसे ही तोड़े बैठा। ये कुरान का बयान है। अब मेरी ये है तशरीह अज़ीज़ाने गिरामी, तो एक कुत्ते ने अपने एक मालिक और उनके अब हम ख्याल की हिफाजत में जो गार तक गया, तो खुदा ने उसे उसी हालत में रखकर कुरान की आयत में उसे भी शामिल कर लिया। तवज्जो का तालिब हूँ, अबू तालिब माअज़ल्लाह एक जानवर की तरह अपने नबी की हिफाजत में नहीं बैठे हैं, बल्कि एक मुकम्मल अपनी नस्ल छोड़ गए हैं। एक नस्ल छोड़ गए हैं हिफाजत रिसालत के लिए, हिफाजत इस्लाम के लिए, और हिफाजत दीन के लिए, हिफाजत ईमान के लिए। ये ज़ैनुल आबिदीन का आखिरी जुमला है, जिसकी नस्ल के लोग मुहाफिज़े ईमान है क़यामत तक। क्या कहा? जिसकी नस्ल के लोग मुहाफिज़े ईमान है क़यामत तक। उस हिफाजत की चादर में जो आ जाए तो मोमिन अबू तालिब सबको अपनी चादर में ले लेता। अच्छा, और फिर पूछूं एक बात, बड़ी प्यारी आगे बात, बोलते बोलते ध्यान में आ गई। मेरा वतन है कोपागंज, जिला आजमगढ़, तब जिला मऊ उसको कहते हैं। तो पूछो, कोई जाहिल मेरे पास आए और मुझसे कहे कि मौलवी साहब कलमा पढ़िए, तो आप समझदारों से अब सवाल है, अब दूसरे से नहीं, वाकई आदि से पूछ रहा हूँ कि अब कहने वाला कि कलमा पढ़िए, क्या समझिएगा? पागल नहीं समझिएगा। देखो, ये दुनिया को पढ़ाते हैं, इनसे आया है कलमा पढ़वाई जी, है कि नहीं? तो अब अल्लाह, मैंने आज एक मजलिस में, इब्तिदाई मजलिस में पढ़ी, 2 तरह के मुसलमान हैं कुरान के दामन में, 2 तरह के। एक मुसलमान वो है कि जिससे खुदा पराए रास्त कहता है, पर 2 आयत का टुकड़ा, या इब्राहिम का तो क्या करते हुए खुदा कहता कि असली इब्राहिम इस्लाम लाओ, तो आप कहते हैं कि असलम तो रब्बिल आलमीन,
میں تو سارے جہان کے پروردگار پر اسلام لا ہی چکا ہوں، یعنی ظاہر ہی کر چکا ہوں۔ تو اب معلوم ہوا کہ ایک اسلام وہ ہے کہ جس جو کسی اپنے بندے سے خدا براہ راست کہتا ہے، کسی نبی سے کو نہیں بھیجتا کہ جاؤ ان سے کلمہ پڑھاؤ، توجہ فرمائیے، اس سے کلمہ پڑھوائیے۔ اور ایک اسلام وہ ہے کہ جو نبی بھیج کر خدا بندوں سے کہلواتا ہے کہ جو یہ کہیں ان کی مانو، تو نبی اس کے پاس جاتے تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو پہلے سے مسلمان نہیں ہوتے ان سے کلمہ نبی پڑھواتے ہیں، اور جو پہلے ہی سے پیدا ہی مسلمان ہوتا ہے اس سے کلمہ پڑھانے کی ذمہ داری نبی کی نہیں ہوتی۔ وہ براہ راست خدا سے کلمہ پڑھ کے آتا ہے، جب کلمہ پڑھ کے وہاں سے آتا ہے تب کلمہ پڑھانے والے کو گود میں پالتا ہے۔ قصبے کے کسی کے بچے کے ذہن میں صحیح نہ آئے تو اس کو حق ہے کہ دوسرے وقت میں پوچھ لے گا۔ میں بڑے خلیص بولنے والے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ اتنا البتہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس چیز کا حوالہ دوں گا اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں، یہ فلاں کتاب میں، یہ فلاں کتاب میں، اس پر کوئی حرف رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جو بول گئے یہ لکھنؤ کی زبان میں نہیں، اب دلی کی، تو میں دلی ہی میں کہاں پیدا ہوا کہ لکھنؤ میں کہاں پیدا ہوا؟ نہیں سب عزیزان گرامی، مکی مدنی رسول جو ہے وہ کویتی زبان نہیں بولے گا۔ اور آ گئی ہے بات تو پھر حوالہ دے دوں۔ لاہور میں محمدی پرست سے کتاب چھپی تھی جس کا نام تھا رسائل سے علامہ جلال الدین سیوطی کی، اور حیدرآبادی حضرات موجود ہیں، یہ لوگ جا کر دیکھ لیں گے، حیدرآباد کی ہر لائبریری میں وہ کتاب ہے، رسائل التسع علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی، دائرۃ المعارف عثمانیہ کی شائع شدہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لاہور والا نسخہ بھی میرے پاس ہے اور حیدرآباد والا بھی نسخہ میرے پاس ہے۔ اس کے مطالعے سے پڑھتا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں کہ جب اصحاب کہف کی بات آ گئی تو علامہ جلال الدین اپنے ان 9 رسالوں میں سے ایک رسالہ جس کا نام ہے الملت والتعظیم، اس میں لکھتے ہیں کہ انا امان المہدی اصحاب الکہف، کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے مددگاروں میں سے اصحاب کہف بھی ہوں گے۔ توجہ فرمائے، ہوں گے یعنی اصحاب کہف جو ہے غار میں مردہ نہیں ہے، آپ کی طرح انتظار میں ہے مدد کرنے کے لیے۔ درجہ بلند ہوا ایک تو اس لیے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا پیارا وطن، دولت، گھرانہ، کنبہ، بیوی، بچے، منصب، جاگیر سب چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسری ان کی عظمت کا سبب ہے کہ وہ انتظار میں ہے کسی رہنما، کسی الہی منصب والے کے، یا یوں بدل کے کہوں کہ آخری محمد کے آنے کے انتظار میں اصحاب کہف صاحب ایمان۔ اب میں آپ سے عقیدے کی روح میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے عقیدے میں آخری محمد افضل ہے کہ پہلے محمد؟ خطرے میں نہ جائیے گا، ایمان مت گوائیے گا۔ آج کل خطرناک مقرر بھی پیدا ہو گئے، آپ کو بڑھانے چڑھانے کے لیے ایسی باتیں بھی بکنے لگے ہیں کہ جس سے آپ بحق کار علی کو خدا ماننے لگا۔ ایسا ہمارا مذہب نہیں ہے، جو جس درجے کا اسی درجے پر ہم رکھتے ہیں۔ نبی ہے تو نبی مانتے، رسول ہے تو رسول مانتے، ولی ہے تو ولی مانتے، امام ہے تو امام مانتے ہیں۔ کمال امام یہ ہے کہ امام ہے، کمال امام یہ ہے کہ امام ہے، اور کمال ولی یہ ہے کہ ولی ہے۔ یہ خانقاہ والے ہمارے تسبیح خان ولی نہیں، خدا کے بنائے ہوئے انما ولیکم اللہ ورسولہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تو یہ مارا جائے گا زین العابدین بعد میں، یعنی سننے والے مارے جائیں گے بعد میں، پہلے بہکاوے والے، تقریر کرنے والے پیٹے جائیں گے آگ کے گرد سے وہاں۔
जब खुदा नहीं था तुमने उसे खुदा क्यों बनाने की कोशिश की? नहीं गौर किया जी दाने गिराम? अगर लफ्ज बदल दो तो नाराज तो नहीं ना? जब खुदा नहीं था उसे तुमने खुदा बनाने की कोशिश क्यों की थी? और जो नबी नहीं था उसे नबी, जैसे मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी नबी नहीं थे, तुम नबी बनाने की कोशिश क्यों की है? और जैसे जौनपुर के सैयद मोहम्मद हैदराबाद में गए तो महदी नहीं थे, तो महदी होने की कोशिश क्यों की? तो वो पहले पीटे जाएंगे, बाद में जिन्होंने महदी माना वो पीटे जाएंगे। और ऐसे ही जो महदी सूडानी जिसने इमाम ज़माना होने का दावा किया था तो वो भी मारा जाएगा, पहले बाद में उसके ताबेदार माने जाएंगे। आगे नहीं बोलता ज़ैनुलआब्दीन और मोहम्मद अली बा ईरान में जो पैदा हुए, जिन्होंने अपना लिखा हुआ कलाम तो उसे कलामुल्लाह बना, किस किस की बात हवाले की करूँ अज़ीज़ाने गिरामी? तो हमारा मेयार ये है, अगर मैं अब इसी जगह ठार के एक लफ्ज मैं कहूँ कि अगर मैं अबू तालिब को नबी कह दूँ, अभी तो ईमान की बात कर रहा हूँ, आगे खतरे की मंजिल नहीं आई भाई, खतरे अहले इल्म से ईमान से सवाल है मेरा कि अगर मैं कहूँ तो हर कोई हलक ऐसी जो मेरी ये कही हुई बात उतर सके? नहीं मानेगा कोई, तो अब नहीं मानेगा, यही तो ज़ैनुलआब्दीन के लिए अली खुदा नहीं है, अली खुदा नहीं है, यह सही अली वली है, अली वली है, अली इमाम है, अली नबी के खलीफा है, अली खुदा के वली है और अली नबी के वसी है और कुरान के शरीकेकार है, फातिमा के सरताज है, हसनैन के बुजुर्गवार है, मोमिनों के अमीर है, मुत्तकीन के इमाम है, कायनात के मौला है, रसूल के राजदार है। आयु लफ्ज बदल के कह दूं कि अगर रात में हो, रात हो तो नफ्स खुदा है, दिन हो तो नफ्स रसूल खुदा। समझाने के बाद भी अबू तालिब के लिए नबी होने का कायल नहीं है, मगर अभी एक लफ्ज बदल दूंगा, कायल हो जाएंगे कि नबी अबू तालिब के लिए अभी ईमान की बात है, अबू तालिब हुज्जते खुदा है। अब कायल हुए कि नहीं जी? सुन्नी शिया दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाइए तो सबके यहाँ ये अकीदा मुसल्लम है कि ये जमीन कभी हुज्जते खुदा से खाली नहीं रहेगी, ये जमीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहेगी। तो ईसा चले गए आसमान पर, तवज्जो फरमाएं, आसमान पर चले गए, पैगंबर अभी पैदा नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो चुका नहीं, पैगंबर तो पैदा हो चुके मसलन अभी, मगर नबी नहीं बनाए गए। उनके अकीदे में अभी शेरवानी अर्श पर टंगी है नबूवत की। नबूवत की अल्लाह ने टांग रखी है। आमिना के लाल के लिए इतनी बड़ी वहाँ के दर्दी ने सिल दिया था कि छोटे सिन में जिसमें पर नहीं आ रही थी, 40 बरस तक अल्लाह ने इंतजार किया, दर्दी को बार बार डांटा, कैसे सिल दिया बगैर पैमाइश के नाप के सिल दिया तूने, इतनी बड़ी किसने कही थी, अब मुझे 40 बरस इंतजार करना पड़ेगा। आई ना कि नहीं आई कि जमीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं, तो पैगंबर को अभी नबूवत मिली नहीं और हमारे अकीदे में अभी ऐलान रिसालत किया नहीं। और अब अब्दुल मुत्तलिब गुजर चुके, अब्दुल्लाह दुनिया से जा चुके। अब बताया जाए कि ऐलान नबूवत से पहले या नबी की विलादत से पहले जब जमीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहेगी, तो फिर कौन हुज्जत खुदा है? जी बात अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नबी न कहिए हुज्जत खुदा तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानते हैं तो आपके अकीदा बेकार हो जाता है। जमीन हुज्जत खुदा से खाली, अब न उसे इंसान का नाम बताया जाए, क्यों हुज्जत खुदा है तो उस पर ज़ैनुलआब्दीन का ये रद्दा होगा, नहले पदहला नहीं समझा गिरामी, ज़ैनुलआब्दीन का ये नहले पर दहला होगा। क्या कि अगर वो हुज्जत खुदा है जिसको तुम कह रहे हो तो आमिना का लाल उसकी गोद में क्यों नहीं रखा गया, काफिर की गोद में क्यों रखा गया? नहीं समझा जी जाने गिरामी। फिर लफ्ज़ बदल दूं कि मुसलमान के घर में रहल मौजूद है, मुसलमान के घर में रहल मौजूद है तो बनिया की पोथी में कुरान क्यों रखे?
करा जाए। कैसर साहब से भी माजरत के साथ, मैं ऐसा मौलवी हूँ जो आप लोग के लफ्जों में मैं एक इंसान गुनाहगार खताकार, मैं किसी की परवाह नहीं करता, राय देता। और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का पता कोई बता सकता है कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ है जी? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये है। और ऐसा हमारा मिजाज बदल गया कि इस यूनिवर्सिटी के जब प्रोफेसर चुनते हैं तो पढ़े लिखे की कोई कैद नहीं। अपने घर रहे कोई भाई, मैं बुरा नहीं किसी को कहता, किसी को मना भी नहीं करता, मगर मैंने कहा छोटा सा मैं स्कूल बनाता हूँ तो पढ़ा लिखा मास्टर ढूंढता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का तो आपने इकरार कर लिया, और जब इसके प्रोफेसर आप चुनते हैं तो उसमें पढ़े लिखे की कोई कैद नहीं है। साफ फरसुदा कीता कि जाकिर हुसैन है। अरे जाकिर हुसैन जाहिल हो सकता है? सुभान अल्लाह। अजीब और गरीब बात कह दिया, कोई माने या न माने, अभी तक हुसैन कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम है। करबला वालों की एक तारीफ है जिसका दिल चाहे मेरे जुमले की रोशनी में पढ़े। 72 जो शहीद हैं इनमें कोई जाहिल नहीं था, नहीं और क्या दीदाने गिरामी, इसमें कोई बेपढ़ा लिखा नहीं था। और आगे बोलूं, इमाम ज़ैनुल की हदीस है कि मेरे वालिद बुजुर्गवार के साथ जितने शहीद हुए उन पर अल्लाह और बंदे का कोई एक हक बाकी नहीं था, यहाँ तक कि कोई उनमें से एक दिरहम का कर्जदार भी नहीं था। बस एक हक था कि उनके जिस्मों पर उनके सर थे, नहीं समझे? शब आशूर तक उनके जिस्मों पर, और लफ्ज बदल दूं कि उनके जिस्म में अल्लाह की दी हुई रूह थी, वो भी रोजे आशूरा वो भी हक अदा कर दिया। तो जब आपने सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चुनी, मान लिया, मन न लिया, मैंने जबरदस्ती नहीं मनवाया। क्यों सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कि कभी इसमें घरेलू अखलाक की तालीम होती है, कभी भाई भाई के हुकूक बताए जाते हैं, कभी बाप बेटे के ताल्लुकात समझाए जाते हैं, कभी शौहर और बीवी के रुतबे के फर्क बताए जाते हैं, कभी हिजाब का मसला समझाया जाता है, कभी मुसावात का माना बताया जाता है, कभी हज के अरकान की तफसीर सुनाई जाती है, कभी खुमुस की अजमतों पर रोशनी डाली जाती है, कभी दीनी तालीम की तरफ आपके ज़हन को मुतवज्जह किया जाता है, और कभी बच्चों के बिगड़े हुए आदाब और अखलाक को संवारने की गुफ्तगू की जाती है। यानी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आने वाले प्रोफेसर के लिए कोई मौजू की कैद नहीं है कि तब किस पर गौर दे, लफ्ज पर गौर करें। तो ऐसा उसमें भी चाहिए कि इतना तैयार हो के आए और करे इतनी स्टडी वो करके आए कि मजमा का मौका और महल जैसा हो। अगर मसलन यूं कहूं कि कहीं दुनिया में बेपर्दगी आम हो गई हो, ऐसा वो ऐसे मुआशरे में जहां आजादार हो, आजादार हो और आजादार के मुआशरे में बेपर्दगी आ जाए, तो अब इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जिम्मेदारी है कि अहमियत हिजाब पर गुफ्तगू करे। और अगर कहीं ऐसे आजादार मुआशरा हो जहाँ दीनी तालीम से वो आजादार बेगाने हो गए हों, तो आने वाले प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारी है कि वो दीनी तालीम की अहमियत को समझाए और बताए और उस पर रोशनी डाले। और अगर इम्कान में हो तो जगह जगह मोहल्लों में, चाहे इमारत की सूरत में नहीं, जैसे कैसर साहब बेलगिरामी के घर की सूरत ही में, एक तालीम याफ्ता आदमी यहाँ बैठा दिया जाए और सुबह और शाम औकात मुख्तलिफा में दीनी तालीमात का इंतजाम कर दिया जाए, ताकि ये समाज समझ सके कि हुसैन एक इंसान का नाम नहीं है, नबियों के वारिस का नाम। ये क्या समझे आप? हुसैन एक इंसान का नाम है, हुसैन 1,24,000 नबियों के वारिस का नाम है, हुसैन अल्लाह के मंसूबे के इजहार का नाम है, शैतान के आदम के सामने सजदा न करने के इनकार के जवाब का नाम हुसैन है। अगर आप मेरी सुने तो यूं कहूं कि काबिल से लेकर अमीर शाम तक की बुराइयों के पैकर का नाम अगर यजीद है, अगर काबिल से लेकर अमीर शाम की बुराइयों के पैकर का नाम यजीद है, लफ्ज को तवज्जो से सुनिएगा, तो आदम से लेकर हसन मुज्तबा तक की खूबियों के पैकर का नाम
वाकई अरे हुसैन को समझो तो ना, ये यूनिवर्सिटी इसलिए कायम की है, किस लिए कायम की? ज़ैनब व सैयद सज्जाद। और अगर मैं आगे से बोलता तो आप यकीन करें आलम नूर से मजलिस ज़्यादा का सबूत मेरे ज़हन में, आलम नूर से। जब तख्लीक कायनात से पहले ये पंजतन का नूर अल्लाह ने बनाया तो मजलिस का आगाज वहीं से हो गया। आदम के सामने जब आसमां रखे गए थे, जब ही आदम का तारीफ हुई। कभी ये सुनाऊंगा अलग से, ये सबसे समझ आया है बेवकूफ सीधा साधा छोटा, जिसमें सिर्फ इमाम अबू तालिब मौजू रखता है। मैं जब यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो सिर्फ इमाम अबू तालिब मेरा इस मौजू पर जब कहिए जब पढ़ दी, इस मौजू पर जब कहिए, ये मतलब नहीं है कि चोरी के मौजू पर कहिए तो मैं बच्चों को चोर का ढंग बताऊं, ये नहीं मैं इस्लाम के कानून और कानून और कुरान के आयतों के माने और मफहूम और रसूल और आले रसूल। तो बात का अब आगे एक बात और तो सुनिए, हट तो नहीं गया मौजू से। कब तक ज़ैनुलाब्दीन के मसलक में कोई हाफिज नहीं होता, अच्छा नहीं होता था, मैं पूछता। और ये लोग अपने आप रस्म रिवाज, हम तो इतने पाबंद हैं कुरान के कि कुरान में सरकार दो आलम ताजदार मदीना, जिनको हम अल्लाह के रसूल कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये कलमे में जो इसमें गिरामी हजरत का आया, कोई बता सकता कुरान में कितनी जगह है? सिर्फ 4 जगह है। बाकी मकामात पर रसूल, नबी, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, सिराज, मुनीर, बशीर ये नाम है। तो सुनिए 4 जगह हजरत का नाम है। अब आप हमारे अकीदे का कमाल देखिए कि जब हमने मासूमों के फहरिस्त अपने दिल में लटकाई, सीने पर आवेदा की, काबा में आवेदा की, अर्श पर आवेदा की, बैतुल मामूर के बीचों बीच उसे लटकाया, तो दुनिया आज भी देख ले, वहां जा सके तो वहां देख ले काबा। क्या जब हमने मासूमों के फहरिस्त आवेदा की अकीदत के कागज पर लिख कर तो 4 ही मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद को दोहराया। अगर बच्चों का पहुंचा हो तो दोहरा दो, ये जिनका कलमा पढ़ते पहले मोहम्मद, अब 5वें इमाम मोहम्मद बाकर और 9वें इमाम मोहम्मद तकी, और जिसके इंतजार में कितना मुताबिक कुरान है कि न 3 मरतबा आने दिया नाम को, न 5 मरतबा। और फिर इसमें कमाल ये है कि अब ये दूसरी मरतबा फिर अब उस फहरिस्त पर देखिए जो अकीदत के कागज पर लिख कर अवेदा है मासूमों का नाम, फिर अब देखिए कि जितनी मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उतनी ही मरतबा लफ्ज़ अली भी है। नहीं गौर किया? जितनी मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उतनी ही मरतबा लफ्ज़ अली भी है। अगर बच्चे न समझो तो कह दूं, पहले अली, चौथे अली, 8वें अली, 10वें अली। अब तो कोई नहीं रहा, है ना बात सही? पहले अली, चौथे अली, 8वें अली, 10वें अली, और पहचानने के लिए रखा गया अली मुर्तजा, अली इब्नुल हुसैन, अली रजा, अली नकी। तवज्जो फरमाइए। आप जितनी जगह कुरान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी जगह हमने फहरिस्त में रखा, और जितनी जगह सरकार का नाम उतनी जगह सरकार विलायत का नाम। न तादाद वहाँ घटने दी, न तादाद यहाँ घटने दी, न वहाँ नाम बढ़ने दिया, न यहाँ बढ़ने दिया। और एक और आपको बात बता दूं अज़ीज़ान गिरामी, इसमें भी रियायत है और इससे भी अकीदा मजबूत होगा आपका कि ये भी खूबी है। क्या खूबी है कि हर 1-2 कदम के बाद मोहम्मद, हर 1-2 कदम के बाद मोहम्मद। नहीं समझे अज़ीज़ान गिरामी? हर 1-2 कदम के बाद मोहम्मद और हर 1-2 कदम के बाद अली। नहीं समझे अज़ीज़ान? तो हमने लिया 13 को, तो 1-2 कदम चले और मोहम्मद, 1-2 कदम चले और अली, 1-2 कदम चले और मोहम्मद, और 1-2 कदम चले अली। अगर यूं कहूं तो यूं बदल जाए बात, तो ऐसे कह दूं कि हमने 13 रजब को देखा तो मोहम्मद की गोद में अली, 13 रजब को देखा 30 आमुल फील को तो मोहम्मद की गोद में अली। तो मोहम्मद ने गोया अली पर एहसान किया। तब 15 जमादुल अव्वल को देखा सन 38 हिजरी में, तो अली की गोद में मोहम्मद। अली की गोद में अगर यूं तारीख गलत हो जाए तो सुनिए कैसे। यहाँ देखा मोहम्मद मुस्तफा की गोद में अली मुर्तजा, और चौथे जब पहुंचे तो अली
علی ابن الحسین کی گود میں محمد باقر، اور پھر جب آگے بڑھے تو علی رضا کی گود میں محمد تقی، اور محمد تقی کی گود میں علی نقی۔ یہ بات ہو رہا ہے وہی معاملہ کی نہیں، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سمجھا دوں کہ کبھی محمد علی کو کھلائے، کبھی علی محمد کو، کبھی محمد علی کو کھلائے اور کبھی علی محمد کو، اور اب آخر سے اول کو ربط دے دوں اور زیادت بالیدگی آپ کے چہرے پر آ جائے کہ ہم نے دیکھا کوپا گنج میں بیٹھے بیٹھے 15 رمضان کو دیکھا تو محمد کی گود میں حسن، 15 رمضان کو دیکھا محمد کی گود میں حسن، اور 15 شعبان کو دیکھا حسن کی گود میں محمد کی گود میں حسن۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اور آخر سے حسن ہی حسن کا ربط، حسن ہی حسن کا ربط پہلے اور آخر سے۔ اب سمجھ گئے نا کیوں میں نے محنت کی یہاں تک آیا؟ کرو اس سے سہارا دے دے۔ آگے بڑھنے سے وقت روک رہا ہے، مجبوری ہے۔ اب آگے بڑھوں، بڑے حقائق میں پہلی معذرت کر لیا تھا کہ وقت کی تنگی جو ہے زین العابدین کو بہت سی بات حقائق پیش کرنے سے روکتا رہتا ہے۔ تو حسن اور اب ایک ہے ہمارے بچے، میں یہاں والوں کو نہیں کہتا، اپنے علاقے ہی پر ڈال دیتا ہوں الزام کہ کچھ جوان ہیں جو امام حسن کے صلح کر لینے کی بنا پر معاذ اللہ امام حسین کی طرح ان کو سجا اور بہادر نہیں سمجھتے۔ آگے نہیں بولتا، یہ سمجھانے کے لیے جملے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ابھی واقعہ ایسا کہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ میں نے کیا کہا؟ برائی اپنی طرف منسوخ کرتا ہوں، میں نے کسی اور کے نہیں کہا، اپنے علاقے کی بات کر دی۔ تو ایسا ہے نہیں، دوسرے لوگ سوچتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ امام حسن صلح کر لیے تو سمجھتا ہے کہ علی کی طرح یہ بہادر نہیں، امام حسین کی طرح شجاع نہیں، ورنہ ایسے دبکے اور یوں صلح کر لیتے ہیں۔ جیسے حضرت علی لڑے ہر جگہ، ویسے امام حسن نے۔ ان کو کون سمجھائے کہ یہ 12 امام سب کے سب ایک ہی طرح کا کام کرتے، تو وہ آگے تاریخ لکھتی کہ یہ تو دیکھی دیکھا عادت بن چکی تھی۔ جو امام اپنے دور میں جو کردار پیش گیا ہے، کر گیا ہے، وہ اس امام کی امامت کی اس دور کے لیے ذمہ داری تھی۔ ایک بات، دوسری ذمہ داری اب آپ کے محترم مجمع کو سمجھانے کے لیے، بزرگوں کو نہیں بچوں کو، کہ اگر حسن میں وہ کمالات شجاعت اور قوت اور ولولہ اور حوصلہ جو حضرت علی میں حضرت کرار میں تھا نہ ہوتا، تو حضرت کرار اللہ کی دی ہوئی کہ ذوالفقار کا پہلا وارث حسن کو نہ بناتے۔ پہلا وارث حسن کا بنایا جانا دلیل ہے کہ جو کمالات حوصلے قوت شجاعت ولولے کی مولا کائنات میں تھی، فاتح خیبر میں وہی حسن مجتبیٰ میں بھی تھی۔ اور جب دنیا کے ذہن میں کچھ اور دور تک کے خیالات آنے لگے تو کربلا کے میدان میں ہر بہادر کے امام حسین نے تلوار دی، اسلحے دیے اور جسم پر زرہ سجائی ہے۔ ایک حسن کے نور نظر قاسم کی مثال ہے کہ کوئی نہیں ان کے جسم پر امام حسین نے اسلحہ نہیں لگایا، نام والے بھتیجے کو ایک معمولی کرتا پہنا کر یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ جس میرے بڑے بھائی کا ارے بہادر ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں جائے اور جسم پر ذرہ بھی نہ لگائے۔ اے دنیا والوں، کبھی میرے بڑے بھائی حسن کو بزدلی کا الزام نہ لگانا۔ چند منٹ کے گنجائش آگے کچھ کہوں تو گناہگار ہو جاؤں گا، کیا کہوں کیسے کہوں۔ پھر فضائل کی دنیا میں مسائل کا ربط ملا کے فضائل سنانا
کہ امام حسن امام حسین دو برابر کے بھائی تھے, کسی چیز میں ان کے یہاں کمی بیشی نہیں تھی. کس چیز کمی بیشی ہے؟ طہارت میں, صداقت میں, کرامت میں, سیادت میں, عظمت میں, عزت میں, منصب میں, رتبے میں دونوں بھائی برابر کے تھے. چاہے وہ رتبہ فضیلت عظمت والا ہو چاہے مصیبت والا ہو. توجہ کا تعلق, چاہے وہ عظمت والا ہو اور چاہے مصیبت والا, بس ایک فضیلت حسن مجتبی کی کم ہو رہی تھی, وہ مصیبت والی. سمجھیں گے کہ حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی چاپوں سے پامال ہونے والا تھا, امام حسن کا لاشا گھوڑوں کی چاپوں سے پامال نہیں. تو باپ سے خطاب کیا ہے قاسم نے عالم مانا میں, اے بابا ارے یہ مصیبت کی فضیلت بھی میرے ذریعے سے حاصل ہوگی. پھر اب تصور ایک شرط ہے, دو باتیں سامنے ہیں. کسی بھی صحابی, دوست, انصار, حسین کے مددگار کو امام حسین نے ایک سے دو مرتبہ اپنے سامنے اجازت لینے کے لیے آنے کا موقع نہیں دیا. جملے میرے پھر دوہرا دو, یاد رکھے گا. اپنے کسی صحابی, کسی دوست, کسی رفیق, کسی عزیز کو امام حسین نے دو مرتبہ اپنے سامنے آنے کا موقع نہیں دیا کہ وہ دو مرتبہ آیا ہو کہ مولا اجازت دے دیجیے, آقا اجازت دے دیجیے. غور کر رہے ہیں, ایک قاسم ہے کہ کئی مرتبہ آئے. چچا مرنے کی اجازت, کہ امام کا یہ جواب تھا, اے میرے بھیا کی نشانی بتاؤ میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں. ایک اشارہ روایت کا کر کے میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا تو جب آخری بار اس کتاب کا نام لینا مجھے پڑے, جہاں سے سنا رہا ہوں, اس کتاب کا نام ہے نفس المہوم, علامہ شیخ عباس قمی کی لکھی, التظلم الزہرا آیت اللہ رضا سلسی کی لکھی. دو کتاب یاد رکھیں گے عربی زبان کے, تیسری کتاب کنز المصائب فارسی زبان کی ہے, چوتھی کتاب توضیح حیضہ اردو زبان کی. ان سے میں سہارا لگی روایت سنا رہا ہوں کہ بار بار قاسم آئے, اور جب آخری بار آئے, اور پانچویں کتاب جس سے یہ سنا رہا ہوں مقتل عوالم ہے, جب امام حسین کے سامنے قاسم آئے, اب اللہ بہتر جانے کیا امام حسین کے سامنے بات آئی کہ جب اب اجازت دینا ہے تو چچا بھتیجے دونوں, امام نے قاسم کو گلے سے لگایا اور دونوں اتنا روئے کہ امام حسین اور قاسم رش کھا کے گر پڑے. جب یہ فاقہ ہوا تو قاسم کے ہاتھوں میں حسین کا ہاتھ ایسے جیسے کوئی بوسہ لیتے بعد, اے ماتم باران حسین, یہ منزل تھی کہ اب امام حسین نے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا. جاؤ میرے لال خدا حافظ. بس قاسم میدان کاردار میں آئے تو ایک موقع تو یہ نکالا تھا جو کسی شہید کے لیے حسین نے نہیں اپنایا. ارے کریل جوان میں جا, ہم شکل پیغمبر کو روانہ کیا مگر امام حسین کو غش نہیں آیا. ماتم داران حسین, قاسم نے اپنے دادا حیدر کرار کی طرف جہاد کیا, فوج شام کے پرچمے اڑائے, لیکن ایک مرتبہ سردار لشکر نے کہا کہ ارے یہ علی کا پوتا ہے, اسے چاروں طرف سے گھیر دو. شام کا بادل حسن کے چاک پر حاوی ہوا, امام کی نگاہوں سے قاسم پوشیدہ, اور اتنے زخم لگے کہ گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا. اے ماتم داران حسین, بس ایک منزل ایسی آئی کہ قاسم گھوڑے سے کی زمین کی طرف جھکے, یا اللہ اے چچا. میں جس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں, جو میں سنے انشاءاللہ. کیا کہا کہ امام حسن کی وہ فضیلت ہے جب امام حسین کی بعد شہادت ملنے والے تھے کہ لاشا گھوڑوں کی چاقوں سے سامنے, ادھر قاسم نے آواز دیا, گھوڑے سے زمین پر آئے, اور جب زمین پر آئے ہیں تو ان کتابوں میں جس کا میں نے نام لیا لکھا کہ زمین پر آئے تو ابھی روح جس کو سے لکھنے نہیں تھی. امام حسین بڑے خیمے سے قاسم کے قریب آنے کے, قاسم کا قاتل سامنے آیا, امام نے اس پر اپنا فوج بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو آگے, بس ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر, اور قاسم کا لاشا بیچ میں. جب گھوڑوں
دمدارانہ ہوتا ہے آخر فقرہ. ارے کیسے کہوں ایوب کربلا نے اپنی ضعیفی کو دیکھا نہ تمام بازوؤں کو دیکھا. ارے نہ مالک بتیجے کا لاشا سینے سے لگایا ایسے کہ پیر زمین پر کھٹے رہے تھے. خیمے کی طرف روکا ہے زبان پر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر در خیموں پر آئے احترام سے لاشا زمین پر لٹایا. اے بہن زینب ارے ان میں فرما بھابی دیکھا ہو کہ تمہارا لال سرخرو ہو کے آیا. زینب نے ان میں فرما کے باتوں کو سنبھالا دیوری تک لائی. اے بھابی انا للہ و انا الیہ راجعون. مارنے والے محمد والے دنیا میں ہوئی ہوگی کبھی شادی بھی کبھی ہوگی نہیں. دیکھ کر روتے ہیں سب ابن حسن کی مہندی. دیکھ کر روتے ہیں سب ابن حسن کی مہندی. رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. نوبت کے ہر ایک سینہ زنی کرتا ہے ہر ایک سینہ زنی کرتا ہے. کبھی انجمن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. گوکول میں نوشاہ کا صحرا ڈوبا. گوکول میں نوشاہ کا صحرا ڈوبا. گوکول میں نوشاہ کا صحرا ڈوبا. رنگ لائی ہے عجب غنچہ دہن کی مہندی. رنگ لائی ہے عجب غنچہ دہن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی کہا مہندی. زینب نے ارے لوگو یہ کیسی شادی. کہا زینب نے ارے لوگو یہ کیسی شادی. آنسوؤں میں وہی جاتی ہے دلہن کی مہندی. آنسوؤں میں وہی جاتی ہے دلہن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. کیسی شادی ہے کہ کیسی شادی ہے کہ خود دلہا دلہن روتے ہیں. کیسی شادی ہے کہ خود دلہا دلہن روتے ہیں. کیا یوں ہی ہوتی ہے آوارہ وطن کی مہندی. کیا یوں ہی ہوتی ہے آوارہ وطن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. کچھ رہتے بے جفا تشنہ دہن کی مہندی. کچھ رہتے بے جفا تشنہ دہن کی مہندی. وقت ہوا صبح شہادت پائی. رات کو وقت ہوا صبح شہادت پائی. کیسی ساتھ میں ہوئی دولہا دلہن کی مہندی. کیسی ساتھ میں ہوئی دولہا دلہن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. مومنو رو کے ہے ابن حسن کی مہندی. پھولوں سے کی پامال ہوئی پھولوں سے. ہاتھ میں مل گئی ہے دولہا دلہن کی مہندی. ہاتھ میں مل گئی ہے دولہا دلہن کی
حسین یا 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 حسین
جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی جب گردن حسین پہ شمشیر چل گئی جب گردن حسین پہ شمشیر چل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی اے بیوہ ہوئی اسیر ہوئی بیوہ ہوئی بیوہ ہوئی اسیر ہوئی بیوہ ہوئی جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی ہائے جب گردن حسین پہ شمشیر چل گئی جب گردن حسین پہ شمشیر چل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی اے مہندی چھٹی نہ تم ارمان رہ گئے مہندی چھٹی نہ تم ارمان رہ گئے شادی کی رات ماں سب تاثیر میں ڈل گئی شادی کی رات ماں سب تاثیر میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی ہائے جب